جب مکہ کے کافروں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار کی اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو ایک خطرہ دشمنوں سے ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کریں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دارالندوہ میں ایک بہت ہی بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور بااثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ تھا۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک طرف کھڑا تھا۔ قریش کے سرداروں کے نام اور نسب پوچھا تو فتح کے بزرگ شخصیت کی صورت میں آیا ہے۔ شیطان: ایک قریش کے سرداروں کے نام میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آیا ہوں۔ میں تمہارے معاملے میں اپنی پیشکش کروں گا۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو اپنی کانفرنس میں شریک کیا اور کانفرنس کی کارروائی شروع کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو الخیر نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے۔ شیخ نجدی یعنی شیطان نے کہا، یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لیں گے۔ یہ مشورہ دیا شیطان نے کہ مکہ سے نکال دو تاکہ یہ دوسرے شہر میں جا کر رہے، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ کے اسلام سے نجات مل جائے۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا، تمہاری اس رائے پر لعنت! تم لوگوں کو معلوم نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر اور دلکشی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو زہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا فرمانبردار بنا لے گا اور اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر بغاوت کر دے گا، تم ان کے مقابلے میں عاجز رہو گے۔ ابو جہل نے بولا، صحابو، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، وہ کیا؟ تو ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھے اور سب ایک بار کے حملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ ہم لوگ مل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی یعنی شیطان مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا، بے شک یہ صحیح ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قبول نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید میں اسی کے لیے آیت نازل فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے محبوب، جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور آپ کو قتل کر دینے کے لیے اور شہر بدر کر دینے کے لیے، تو یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور قریش کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح تہس نہس کر دیا۔ ہجرت رسول کا واقعہ۔ جب کفار قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے
تو جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم کر نازل ہوئے، اے محبوب، آج رات آپ کو اپنے بستر پر نہ سونا اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائے۔ چنانچہ میں دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں تک کہ آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی، ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادل ناخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ خانہ اور پانی رکھ کر اپنی کمر کے پلکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیا اور اس توشے کو ان کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں سے مشک کا منہ بند کر دیا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات العاتقین کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ تھا، جو راستوں کا ماہر تھا اور رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر تھا، ان دونوں اونٹیوں کو اس پر سپرد کر کے فرمایا، 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لائے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشان نبوت کو گھیر لیا، انتظار کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے اور ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر ان کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنے قیمتی مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے۔ چنانچہ اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جانا اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر، جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر پر صبح تک آرام سے میٹھی نیند سو کے رہ گئے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں فرمایا، میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی۔ زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ کفار مکہ نے ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند تعالیٰ نے ان کافروں